جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو ایسے وقت میں اس کی ادا کو اس طرح پسند کرتا ہے کہ دنیا والوں کے سامنے ہی ظاہر کر دیتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہو چکا ہوں۔ میرے پیارے دوستوں، آپ سبھی کو بتا دوں، کسی گاؤں کے اندر ایک لڑکی رہا کرتی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ پرہیزگار تھی، یعنی کسی بھی حالت میں وہ نماز کو نہیں چھوڑتی تھی، اور شاید یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا اور دوسری طرف اس کی آخرت سنور رہی تھی۔ آپ سبھی کو بتا دوں، جب یہ لڑکی تھوڑی جوان ہو گئی تو ایسے وقت میں ماں باپ نے فیصلہ کر کے اس کا رشتہ لگایا، اور رشتے کے بعد شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا کہ جس دن اس لڑکی کو ودائی لینی تھی۔ آپ سبھی کو بتا دوں، باراتی جو تھے وہ گھر آنے ہی والے تھے، ادھر یہ جو لڑکی تھی وہ دلہن بن کے تیار تھی، لیکن تبھی اچانک نماز کا وقت ہو گیا۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ چاہے کسی بھی حالت میں ہو آپ، چاہے کتنی بھی زیادہ پریشانی ہو آپ کو، لیکن آپ کو ہر حال میں نماز کی ادائیگی کرنی پڑے گی، کیونکہ نماز جو ہے وہ مومن کے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ نماز کو چھوڑنے والا کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، اور پھر قیامت میں پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے حوالے سے ہی ہوگا۔ تو یہ جو لڑکی تھی یہ بڑی ہی پرہیزگار تھی، یہ ہر وقت اللہ کے حمد و ثنا میں لگی رہتی تھی، لیکن اس دن بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ سامنے آیا۔ یعنی جو لڑکی تھی وہ دلہن بن کے بیٹھی ہوئی تھی، ایسے وقت میں اس نے میک اپ وغیرہ سب کر رکھا تھا، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوا فوراً ہی اپنی امی کو جا کر کہنے لگی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، ایسے وقت میں نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ لیکن اس کی جو ماں تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ باراتی جو ہیں وہ کچھ ہی دیر میں ہمارے دروازے پر آ جائیں گے، ایسے وقت میں اگر تم نماز کی ادائیگی کرو گی تو تمہارا جو میک اپ ہے وہ اتر جائے گا، اور جو تمہاری خوبصورتی نظر آ رہی ہے اس میں کچھ نہ کچھ کمی آ جائے گی، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ تم ابھی نماز کی ادائیگی نہ کرو۔ لیکن میرے پیارے دوستوں، جو اللہ کی بندی تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں، مجھے ان براتیوں کی پرواہ نہیں کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے اور مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ نماز تو ہر حال میں فرض ہے، چاہے میں دلہن بنوں یا نہ بنوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنا میک اپ خراب نہ کرنے کی وجہ سے نماز سے دور ہو جاؤں اور اللہ کی ناراضگی لے لوں، اس سے بہتر ہے کہ میں نماز کی ادائیگی کر لوں۔ یہ بات سننے کے بعد ماں جو تھی وہ بہت زیادہ ضد کرنے لگی کہ بیٹا ایسا مت کرو، ہماری بدنامی ہوگی۔ لیکن وہ جو لڑکی تھی وہ کسی بھی حد تک راضی نہیں ہوئی اور کہنے لگی کہ ماں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، نہ کہ براتیوں کو منہ دکھانا ہے۔ جو قسمت میں منظور ہوگا، جو اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہوگا وہ ہو کے رہے گا، اسی لیے میں تو ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کروں گی اور نماز ادا کرنے کے لیے جاؤں گی۔ آپ سبھی کو بتا دوں، ادھر ماں جو تھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، اور دوسری طرف یہ جو لڑکی تھی جو اللہ والی تھی، جس کے دل میں ایمان کی روشن جگمگا رہی تھی، وہ فوراً ہی وضو کرنے کے لیے غسل خانہ پہنچ گئی اور وہاں جا کر وضو بنانے لگی۔ بے شک میرے پیارے دوستوں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک دلہن کو سنورنے میں بہت وقت لگتا ہے، اور ایسے وقت میں یہ جو لڑکی تھی اس نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ دنیا میرے بارے میں کیا سوچے گی، اس نے اس چیز کی پرواہ کی کہ اللہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے وہ وضو بنانے کے لیے چلی گئی، اور ادھر اس نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد یہ نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے چلی گئی۔ آپ سبھی کو بتا دوں، ابھی اس نے نماز کی ادائیگی کرنی شروع ہی کی تھی، جیسے ہی سجدے میں گئی فوراً ہی اس کی جو روح تھی وہ قبض ہو گئی۔ یعنی اتنی پیاری موت اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو عطا کی۔ یعنی سوچیے چیز کو کہ اگر اللہ کو چھوٹی سی بھی ادا پسند آ گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور پھر میرے پیارے دوستوں، جب موت آنی ہوگی تو نہ ایک لمحہ زیادہ ملے گا اور نہ ہی ایک لمحہ کم ملے گا۔ آپ سوچیے چیز کو کہ اس دلہن نے براتیوں کی پرواہ نہ کی، صرف اللہ کی رضا کے لیے سجدے میں سر جھکا لیا، اور بس یہی ادا تھی جو اللہ کو پسند آ گئی، اور فوراً ہی اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ جب براتی آ گئے تو ایسے وقت میں ماں باپ جو تھے وہ گھر میں گئے اپنی بیٹی کو لانے کے لیے، لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں کہ میری جو بیٹی ہے وہ تو سجدے کی حالت میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ایسی موت عطا کرے، لیکن سوچیے چیز کو کہ ہماری کیا حالت ہے۔ یعنی جب ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تو ہمیں سجدے کی حالت میں کیسے موت آئے گی۔ یہ بہت بڑی پوائنٹ والی بات بتا رہا ہوں، اس چیز کے اوپر ضرور غور کیجیے گا۔ میرے پیارے دوستوں، سوچیے چیز کو کہ وہ اگر اپنی ماں کی بات مان لیتی، اور ویسے بھی موت تو اس کو آنی ہی تھی، ایسے وقت میں وہ میک اپ کی حالت میں ہی دنیا فانی کو چھوڑ کے چلی جاتی تو اللہ کی کتنی زیادہ ناراضگی لیتی وہ۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اللہ تعالیٰ اپنی بندی کو سجدے کی حالت میں اٹھانا چاہتا تھا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اس لڑکی کے اوپر دیکھنے کو ملا۔ میرے پیارے دوستوں، آپ سبھی کو بتا دوں، یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے یہ عبرت کے طور پر سنایا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، لیکن کئی جگہ پر اس واقعے کو میں نے سنا تو مجھے لگا کہ آپ کو بھی بتانا چاہیے۔ اس واقعے کو صرف اور صرف آپ عبرت کے طور پر لیں۔ اور پھر میرے پیارے دوستوں، اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، آپ نماز پڑھنا شروع
शुरू कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और आपको ये अजीबोगरीब वाकया पसंद आया होगा। अगर सच में वाकया पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के बाद इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक सही चीज़ को, एक अच्छी चीज़ को शेयर करना सदका जारिया में आता है। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स ने अगर मेरे ऊपर दर्द पाक लिखा और वो नाम उस जगह पर जब तक मौजूद रहेगा तब तक फरिश्ते जो हैं उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते रहेंगे। ऐसे वक्त में मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक अच्छी और प्यारे वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।